السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ قیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب اہل سنت، میں فقیر قادری محمد شہزاد رضا تبلیغی اسفار اور تدریسی ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروف تھا۔ میرے کچھ احباب نے میرے پاس جناب فاروق خان رضوی ناگپوری کی ایک کلپ ارسال کی اور بتایا کہ جناب نے آپ کے دعوت مکالمہ کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ جب میں نے سنا تو بہت ساری باتیں جو بے بنیاد تھیں، کس بیانی اور مغالطوں پر مشتمل تھیں، وہ بھی انہوں نے کی، اور میرے تعلق سے جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی وہ احباب اہل سنت سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو گھریلو تہذیب، اور دوسرا حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس شعر کی ترجمانی ہوتی ہے: اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یصول علی القلب، کہ جب انسان مایوس اور بے بس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نازیبا اور ناشائستہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب نے دعوت مکالمہ کو قبول کیا، اور ان میں بہت ساری باتیں کہیں، بہرحال وہ ان کا اپنا خاص حصہ ہے، مگر ان میں دو باتوں کا خاص طور سے تصفیہ کرنا چاہوں گا، اور احباب اہل سنت کو بتانا چاہوں گا، خاص کر ان حضرات کو جو اب تک آڈیو نہ آنے کی وجہ سے بڑے بے چین اور قلق و اضطراب کا شکار تھے۔ روداد اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ اتوار کا دن یہ چلے آئے بات کرنے کے لیے، اور بدھ کا دن جو ہے متعین کیا گیا تھا، یہ اتوار میں ہی آ گئے، اور ان کو اتوار کے دن ہی بات کرنے کا بخار چڑھ گیا۔ بہرحال اس پر میں ہلکی سی تفصیل آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سال گزشتہ 10 محرم الحرام کو خطیب اسلام حضرت مولانا عرفان الحق صاحب کھٹیمہ اتراکھنڈ، ان کے آبائی وطن کسم کھور تقریر کے لیے جا رہا تھا۔ اسی درمیان ناگپور سے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کا فون آیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ پرسوں یعنی 12 محرم الحرام کو آپ خالی ہیں، چونکہ مجھے 11 میں کانپور شجاعت گنج میں رہنا تھا، اجمیری مسجد کے اندر پروگرام تھا جس میں حضرت علامہ مولانا مفتی الیاس صاحب کانپوری بھی شامل تھے۔ میں نے کہا کہ 12 تاریخ خالی ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن اگر آنے کا ہوگا تو میں یہاں سے لکھنؤ قریب ہے، یہیں سے فلائٹ پکڑ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں پروگرام بھی ہے، اور جناب فاروق خان رضوی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اچھی بات ہے، میں آ جاتا ہوں۔ اور انہوں نے مجھے تفصیل یہ بتائی کہ تقریر کے بعد بیٹھ کر ان سے بات چیت ہوگی۔ اب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب یا دیگر احباب کی جناب فاروق خان صاحب یا ان کے احباب سے کیا بات چیت ہوئی، وہ میرے سامنے نہ پہلے اجاگر تھی نہ اب تک اجاگر ہے۔ مجھ سے جو کہا گیا وہ یہ کہ پروگرام کے بعد ہماری اور آپ کی بات چیت ہونا ہے۔ یہ سراسر الزام اور بے بنیاد بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور جناب نے جو میرے تعلق سے بات جڑی ہے یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ بہرحال انہوں نے میرا ٹکٹ بھی نکالا، اور آنے جانے کا ٹکٹ دونوں ہی میرا ساتھ انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ تھوڑی دیر میں ٹکٹ نکلے گا۔ ٹکٹ نکالا تو آمد و رفت دونوں کا ٹکٹ انہوں نے نکالا۔ اب اگر بدھ کا مسئلہ ہوتا تو لا محالہ مجھے وہ روکتے اور میری واپسی کا ٹکٹ نہ نکالتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ پروگرام کے بعد ہونا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
ہم لوگ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں پروگرام سے پہلے ہی میں نے یہ کہا کہ آپ ان تک پیغام پہنچا دیجئے، وہ کس طرح بات کرنا چاہیں گے، کہاں بات کرنا چاہیں گے۔ پروگرام کے بعد انہی کے میڈیٹر جناب حاجی غلام جیلانی لشکری صاحب، جو انہی کی طرف سے فرستادہ تھے، انہی کی جانب سے بھیجے گئے تھے، انہوں نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ فاروق خان صاحب آپ کو آپ کے گھر اپنے گھر پر ہی بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، ان سے کہیے کہ وہ اگر مجھے وہاں بلا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ میری آرام گاہ جناب اچھو بھائی شترنجی پورے والوں کے گھر آ جائیں۔ اسی پر بات چلی، پھر انہوں نے بات چیت کی کہ میں وہاں نہیں آؤں گا، میری لائبریری ہے، میری کتابیں ہیں۔ میں نے اس پر کہا کہ یہ شکوے تو مجھے کرنا چاہیے کہ میں بریلی شریف سے بغیر کتابوں کے چلا آیا۔ یہ میں نے حاجی غلام جیلانی لشکری صاحب سے کہا، جو حاجی محمد علی صاحب کے داماد ہیں اور حاجی غلام یاسین صاحب کے نکاح میں ان کی بہن ہے، اور یہ حاجی غلام یاسین صاحب حاجی محمد علی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ مشہور ہیں، ناگپور کے مشہور آدمی ہیں، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ جب بات یہاں پر آئی کہ وہ اپنے یہاں بلانے کے لیے مصر ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرام گاہ پہ آئی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی منمانی کرے کہ میرے گھر آئیے تو بہرحال یہ اصول کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیسرا راستہ یہ نکالتے ہیں کہ حاجی کلیم اشرف صاحب، جن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں 3 بجے پونے 3 بجے کسی کے گھر پہ جانا یہ کیسے مناسب ہوتا۔ جناب جب صاحب خانہ اپنے گھر میں بلانے کے لیے تیار ہے، اور حاجی کلیم اشرف صاحب صاحب خانہ جن کے گھر میں بیٹھنا تھا وہ میرے ساتھ خود موجود تھے، اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، انہوں نے قبول بھی کیا اور کہا کہ ہاں میرے گھر اور میرا گھر جناب فاروق رضوی صاحب کے سامنے ہی ہے، ان کے پاس میں ہی ہے، وہاں سے اگر کتابوں کی ضرورت پڑے گی تو آسانی سے لائی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس پر حاجی غلام جیلانی لشکری صاحب ان کے سامنے میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ جناب 50 کتابوں کی بات کرتے ہیں تو میں 50 بچے بھیج دیتا ہوں، ایک ایک کتاب ایک ایک بچہ اٹھا کے لے آئے گا۔ جب یہاں مسئلہ آیا تو اب چاہے وہ آڈیو کے اندر اور اپنی گفتگو کے اندر کچھ بھی بولے، لیکن جناب نے حاجی غلام جیلانی لشکری کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ ابھی میری تیاری نہیں ہوئی ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ جب آپ کی تیاری ہو جائے کہہ دیجئے ان سے کہ جب آپ کی تیاری ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ اب موجودہ کارروائی جو ہے وہ احباب اہل سنت کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری آڈیو میں تاخیر ہوئی ہے تو میں خاموشی کا شکار ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بے فضل ہی تعالیٰ اپنے موقف پر ہوں، اور میں اسی بات کو آج بھی مان رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے بار بار سنیت کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنیت کی بنیاد ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں جملے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور ان سے توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور لا نکف عن ذکر الصحابتی الا بخیر جو اصول اہل سنت ہے اس کے سراسر خلاف ہے۔ 3 دن ہو گئے انہوں نے دعوت مکالمہ قبول کیا ہے، اور ایک بھائی ہیں جن کا نام شمیم عارف صاحب ہے، جنہوں نے ان کو فون کر کے اور میرے تعلق سے کہا کہ ایک نام نہاد مولوی کی آڈیو چل رہی ہے اور انہوں نے آپ کے تعلق سے کچھ کہا، اس کا جواب دے دے۔ اس پر فاروق خان صاحب نے ایک لمبی چوڑی آڈیو ڈالی ہے۔ اب میں شمیم عارف صاحب سے ہی کہوں گا، چونکہ اگلی کارروائی کے لیے صاحب معاملہ سے اگر میں فون پر بات کرتا ہوں تو فون سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، آڈیو ڈالی جائے تو اس سے بھی کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں چونکہ بریلی شریف رہتا ہوں اور جناب ناگپور میں رہتے ہیں تو فون سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہرحال اپنے کچھ بندے عوام اور خواص دونوں میں سے متعین کرنا ہوں گے۔ میں اگلی کارروائی کے لیے عوام میں جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، جناب اچھو بھائی اور جناب ڈاکٹر صاحب اور حضور سید حسینی میاں صاحب اشرفی کے خادم خاص جناب فخر الدین صاحب، ان حضرات کو عوام میں سے متعین کر رہا ہوں،
اور خواص میں حضرت علامہ مولانا مفتی منصور صاحب قبلہ ان کو نامزد کرتا ہوں۔ وہ شرائط کے لیے اور اگلی کارروائی کے لیے کس طرح بات ہونا ہے، شرطیں اگرچہ میں ہی طے کروں بعد میں انشاءاللہ، لیکن اس سب کے لیے ابتدائی طور پر ابتدائی گفتگو کے لیے بہرحال یہ حضرات میری طرف سے متعین ہیں۔ اب میں فاروق رضوی صاحب سے کہوں گا یا تو آپ براہ راست ان حضرات سے آ کر بات کر لیں، یا آپ بھی میری طرح عوام و خواص میں سے کچھ حضرات کے نام منتخب کر دیں اور وہ حضرات ان حضرات سے آ کے بات کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی شرائط اور پھر بعد شرائط مباحثے کے لیے کسی خاص کارروائی کا مرحلہ سامنے آ سکے اور بات چیت ہو سکے۔ احباب اہل سنت کے علم میں یہ بات میں ڈال دوں کہ پرسوں سے میں نے اپنے احباب کو فون کیا اور برابر میں ان سے رابطے میں ہوں۔ میں نے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کو بھیجا اور کہا کہ آپ جائیے، حاجی غلام جیلانی لشکری صاحب جو پچھلی بار ان کے میڈیٹر تھے، یہ اگرچہ اس کا صاف طور پر انکار کریں اور کس بیانی سے کام لیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے کہا ان سے جا کے آپ بات کیجیے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ اور انہی کے جو بہنوئی صاحب ہیں اور ایک رشتے سے جو ہے وہ سسر بھی لگتے ہیں ان کے بڑے بھائی کے بیٹی کے اعتبار سے، حاجی غلام یاسین صاحب، انہوں نے بھی اس مسئلے میں آنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ وہ جناب فاروق رضوی صاحب کے بہت قریبی ہیں، یہ ناگپور کے لوگ جانتے ہیں۔ اور شمیم عارف صاحب جنہوں نے فون کیا تھا جناب فاروق رضوی صاحب کو، ان کے پاس بھی گزشتہ کل یعنی آج میں 8 تاریخ کو یہ آڈیو بنا رہا ہوں، 7 تاریخ میں شام 10 بجے کے قریب انہوں نے انہی جناب کے نمبر پر کال کی اور فون کیا، لیکن اب تقریباً 24 گھنٹہ ہو چکا ہے، کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ میں شمیم عارف صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے جو میرے تعلق سے آڈیو لی تھی، اب میں یہ ذمہ داری آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ جناب فاروق رضوی صاحب کو آپ لائیے اور ان کی طرف سے آپ ہی ذمہ دار بن کے آگے آئیے تاکہ اگلی کارروائی طے کی جا سکے۔ میں افراد کے نام کی تعین کا منتظر ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اور تمام اہل سنت والجماعت کو اہل بیت اور صحابہ اکرام بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملہ مجھ سے متعلق ہے اور جناب فاروق خان رضوی صاحب سے متعلق ہے، یا میرے کچھ احباب ہیں ان سے متعلق ہے۔ اس میں کوئی فرد ثالث اور دائیں بائیں کا حاشیہ نشی کودنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر وہ اس میں آ کر کے اپنی بڑائی یا بڑی بولی بول رہے ہیں تو میں ان کے جواب دینے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔